سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شریف خاندان نے سپریم کورٹ میں جے آئی ٹی رپورٹ پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں. رپورٹ مسترد کرنے کی درخواست کر دی. شریف خاندان نے درخواست میں اعتراضات کیے ہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ نامکمل اور جانبدارانہ ہے. جے آئی ٹی سربراہ نے برطانیہ میں کزن کی لا فرم کی خدمات حاصل کر کے جانبداری کا ثبوت دیا. جے آئی ٹی ارکان کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے. درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹیم میں آئی ایس آئی کا نمائندہ ادارے کا ملازم ہی نہیں. یہ بھی کہا گیا کہ افسر آئی ایس آئی سے تنخواہ بھی نہیں لیتا. شریف خاندان نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ فیئر ٹرائل کے لیے جے آئی ٹی رپورٹ کی خفیہ رکھی گئی جلد نمبر 10 کی کاپی دی جائے. جے آئی ٹی نے اختیارات کا غلط استعمال کیا. رپورٹ میں کوئی دستاویز تصدیق شدہ اور اصلی نہیں. رپورٹ نامکمل اور نقائص سے بھرپور ہے. بیرون ملک باہمی قانونی معاونت کے اختیار کا غیر قانونی اور غلط استعمال کیا گیا. حدیبیہ ریفرنس کو عدالت کالعدم قرار دے چکی ہے. جے آئی ٹی سربراہ واجد ضیاء نے اپنے کزن کی برطانیہ میں فرم کی خدمات حاصل کر کے جانبداری کا ثبوت دیا. جے آئی ٹی رپورٹ میں وزیر اعظم کی ذات اور نوکری کے حوالے سے حقائق تصوراتی ہیں. جلد 10 کو خفیہ رکھنا بدنیتی پر مبنی ہے. نواز شریف کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. جلد 10 کی کاپی مہیا کی جائے. یہ سب کہا وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے سپریم کورٹ میں پیناما کیس کی سماعت کرنے والے خصوصی 3 رکنی بینچ میں 2 درخواستوں میں. وزیر اعظم کی طرف سے جے آئی ٹی رپورٹ پر اٹھائے گئے اعتراضات میں کہا گیا ہے جے آئی ٹی ممبران کو دھمکانے کے حوالے سے باتیں عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. ایسی باتیں وزیر اعظم کو عوام الناس میں بدنام کرنے کی کوشش ہیں. جے آئی ٹی ممبران بلال رسول کا تحریک انصاف جبکہ عامر عزیز کا مسلم لیگ کاف سے تعلق ہے. برطانیہ میں ہائر کی گئی فرم واجد ضیاء کے کزن اختر راجہ کی ہے جو پی ٹی آئی کا رکن ہے. جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی کا نامزد افسر ادارے کا ملازم ہی نہیں. وہ افسر آئی ایس آئی کے اس کانٹریکٹ کا حصہ ہے جو قانونی نہیں. افسر آئی ایس آئی سے تنخواہ بھی نہیں لیتا. جے آئی ٹی کی رپورٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. رپورٹ بے بنیاد شکوک و شبہات اور مفروضوں پر مبنی ہے. وزیر اعظم کے خلاف نام نہاد شہادتیں اور ریمارکس جے آئی ٹی کی طرف سے عدالتی اختیارات استعمال کرنے کے مترادف ہے. جے آئی ٹی کے وزیر اعظم سے متعلق ریمارکس اس کا تعصب ظاہر کرتے ہیں. تمام تفتیشی عمل متعصبانہ، غیر منصفانہ اور جانبدارانہ ہے. اعتراض عدالت قرار دے چکی ہے کہ شفاف تحقیقات کے بعد شفاف ٹرائل ہوگا. فیئر ٹرائل مدعا علیحان کا بنیادی حق ہے. نامکمل جے آئی ٹی رپورٹ پر مدعا علیحان کے خلاف حکم جاری نہیں کیا جا سکتا. جے آئی ٹی نے عدالت کے سامنے کہا مکمل رپورٹ جمع کرائی جا رہی ہے. اب جے آئی ٹی کو مزید کوئی ریکارڈ جمع کرانے نہ دیا جائے. جے آئی ٹی نے مدعا علیحان کو کوئی دستاویز نہیں دکھائی. وزیر اعظم نے درخواست میں استدعا کی ہے کہ جے آئی ٹی کی غیر شفاف تحقیقات کو کالعدم قرار دیا جائے. نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ قمبر زیدی، جیو نیوز، اسلام آباد. سپریم کورٹ میں ہوئی آج کی سماعت پر پیناما کیس میں تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے وزیر اعظم کو طلب کر کے جراح کرنے، آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہلی اور نیب کو ریفرنس بھجوانے کی استدعا کر دی ہے. کیس کی سماعت کے دوران بینچ کے سربراہ جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیے کہ کیا دستاویزات کا سورس جانے بغیر انہیں درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا جے آئی ٹی کو ملنے والی دستاویزات پر عدالت فیصلہ کر سکتی ہے؟ جسٹس اعجاز افضل نے مزید کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ کیا دستاویزات قانون کے مطابق پاکستان منتقل ہوئی. ہم نے قانونی حدود کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا ہے. ضرورت پڑنے پر والیوم 10 کو بھی کھول کر دیکھیں گے. کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ جے آئی ٹی کی فائنڈنگز پورا پاکستان جان چکا ہے. عدالت جے آئی ٹی رپورٹ کی پابند نہیں. یہ وکلاء کو بتانا ہے کہ عدالت جے آئی ٹی کی فائنڈنگز پر عمل کیوں کرے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ حکمران سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں. آرٹیکل 62-63 کی روشنی میں وزیر اعظم نااہل ہو چکے ہیں. سراج الحق نے مزید کہا کہ حکمرانوں کے اثاثے سامنے ہیں لیکن ان کے ذرائع معلوم نہیں. امید کرتے ہیں عدالت سے کرپشن کے تابوت نکلیں گے. ہر آنے والا لمحہ حکومت کے لیے اور خاص کر حکمران خاندان کے لیے وہ خطرہ ہے. انجام کو جا رہی ہے حکومت. 62 اور 63 کی روشنی میں حکمران خاندان ان کا وزیر اعظم نااہل ہو گیا ہے. انہوں نے اسمبلی فلور کو اپنے ذاتی کاروبار کے لیے استعمال کیا. عدالت میں بھی جھوٹ، اسمبلی فلور پر بھی جھوٹ، اور جے آئی ٹی کا ہر صفحہ یہی بتا رہا ہے
کہ آمدن تو موجود ہے لیکن آمدن کے ذرائع معلوم نہیں ہے. احتساب ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. آنے والا کل وہ عوام کا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ سپریم کورٹ سے کرپشن کا جنازہ نکلے گا. اور اب شامل کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا بیان, جنہوں نے کہا ہے کہ نیازی صاحب نے جھوٹ بولنے کے عالمی ریکارڈ قائم کیے ہیں. ان کی الزام تراشی اور منافقت کی سیاست سے عوام متنفر ہو چکے ہیں. شہباز شریف نے کہا کہ باشعور عوام دروگوئی اور منفی سیاست کو مسترد کر چکے ہیں. دھرنا گروپ دوبارہ جھوٹ کے ذریعے پاکستان کی قسمت سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف استعفیٰ دیں گے تو جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. وزیر اعظم استعفیٰ دے کر سازشوں کے نظریے کا خاتمہ کریں. انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد نواز شریف وزیر اعظم رہنے کا قانونی اور اخلاقی جواز کھو چکے ہیں. وزیر اعظم کا استعفیٰ ملک و قوم اور جمہوریت کے مفاد میں ہے. بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سمیت چند لوگ بہت جلد وزیر اعظم کا ساتھ چھوڑ دیں گے. حکومت نے عدالتی فیصلہ نہ مانا تو سڑکوں پر نکلیں گے. Prime Minister must resign. It is in the larger interest of democracy to ensure stability that he immediately take this step so that these threats, these conspiracy theories we are hearing of and we are used to from our history can be stopped. In a few days, in only a short time, even Maulana Fazl Rahman Sahab or any of the few people who remain in support of the Prime Minister will be forced to also demand his resignation. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ انہوں نے خود اپنے ریکارڈ سے ٹیکس دستاویزات جے آئی ٹی کو 3 جولائی کو جمع کروا کے رات 8 بجے فون کر کے 8:55 پر وصولی کی رسید لی. ایف بی آر نے نیب سے ان کا ٹیکس ریکارڈ ڈھونڈ کر 8 جولائی کو جے آئی ٹی کو جمع کروایا اور رسید وصول کی. شدید صدمہ ہوا انہیں جب جے آئی ٹی نے رپورٹ میں لکھا کہ ان کا ٹیکس ریکارڈ نہیں دیا گیا. جے آئی ٹی رپورٹ سپریم کورٹ کی طرف سے دیے گئے مینڈیٹ سے متجاوز ہے. جے آئی ٹی کے مندرجات حقائق کے منافی بدنیتی پر مبنی اور گھڑے گئے ہیں. جے آئی ٹی نے جن اثاثوں میں اضافے کا لکھا اس بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا. مجھ پر لگائے گئے تمام الزامات خود ساختہ اور جعلی ہیں, ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. یہ کہا وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جے آئی ٹی پر اعتراضات پر مبنی متفرق درخواست میں. اسحاق ڈار نے درخواست میں کہا کہ 1983 سے 2016 تک میری آمدنی اور اثاثوں کی تفصیل ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے. جے آئی ٹی نے غلط طور پر رپورٹ میں لکھا کہ میں نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیے, اثاثے چھپائے اور ٹیکس چوری کی. جے آئی ٹی نے میری دولت اور اثاثوں میں اضافے سے متعلق جو لکھا اس بارے میں بھی مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا گیا. اگر پوچھتے تو میں دستاویزی ثبوت سے ثابت کر دیتا. اسحاق ڈار نے کہا کہ جے آئی ٹی نے مجھ سے شکایت کی کہ 2001 اور 2003 سے 2007 تک کا ٹیکس ریکارڈ ایف بی آر نے نہیں دیا. 3 جولائی 2017 کو میں نے اپنے ریکارڈ سے تمام ٹیکس دستاویزات خود جے آئی ٹی کو بھجوائیں. جے آئی ٹی نے رات 8:55 پر تمام دستاویزات کی وصولی کی رسید دی جو منسلک ہے. ایف بی آر کو جے آئی ٹی سے مکمل تعاون کے احکامات بھی دیے. اس متعلق اگر شکایت ملی تو ایکشن لوں گا. انہوں نے کہا کہ میرا 2002 تک کا تمام ریکارڈ 1999 کی فوجی بغاوت کے بعد نیب کے پاس تھا, جو نیب نے اب ایف بی آر کو واپس کیا ہے. ایف بی آر نے 8 جولائی کو میرا مکمل ٹیکس ریکارڈ جے آئی ٹی کو جمع کرایا. ایف بی آر نے میرے ٹیکس کی تفصیلات جے آئی ٹی کو 30 مئی اور 30 جون کو دی اور وصولی کی رسیدیں بھی حاصل کی جو اس درخواست کے ساتھ منسلک ہیں. اسحاق ڈار نے کہا کہ جے آئی ٹی چاہتی تو نیب سے ہی میرا تمام ریکارڈ نکلوا سکتی تھی کیونکہ ٹیم میں نیب کا نمائندہ تو شامل ہی تھا, مگر ایسا نہیں کیا گیا اور ایف بی آر نے خود ریکارڈ ڈھونڈ کر ان کو دیا. اسحاق ڈار نے کہا کہ جے آئی ٹی نے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, عدالت کو گمراہ کیا. عدالت سے استدعا ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو مسترد کیا جائے. بلیٹن میں ابھی آپ کو بتائیں کہ حیات آباد پشاور میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب خودکش دھماکے میں میجر سمیت 2 اہلکار شہید اور 4 اہلکاروں سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق حملہ آور نے خودکش جیکٹ پہن رکھی تھی اور موٹر سائیکل میں بھی بارودی مواد نصب تھا. دیکھیے اس واقعے کے بارے میں آفتاب احمد کی رپورٹ.
حیات آباد میں باغ ناران کے قریب فرنٹیئر کور کے میجر جمال شیران کی گاڑی کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے دفتر جا رہے تھے۔ حکام کے مطابق خودکش موٹر سائیکل سوار نے گاڑی کے قریب پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اٹیکر ہے وہ سوئسائڈر ہے، 125 موٹر سائیکل پہ اس نے ہٹ کیا ہے ہماری فورسز کی گاڑی کو، جس میں ہمارا ایک آفیسر اور ایک ان کا گن مین فرنٹیئر کور کے وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں اور 3 جوان جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ دھماکے میں 4 سیکیورٹی اہلکار اور 7 سویلین بھی زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا۔ حکام کے مطابق موٹر سائیکل سوار حملہ آور نے خودکش جیکٹ بھی پہن رکھی تھی اور موٹر سائیکل میں بارودی مواد بھی نصب کیا گیا تھا۔ میں گزر رہا تھا، اسٹاپ پہ گاڑی رکی ہے اور بس پیچھے گاڑی آ رہی تھی ڈبل ڈور، اس میں دھماکہ ہوا ہے۔ ہم بھی ایک گاڑی میں تھے تو ہماری گاڑی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ دھماکے کی جگہ سے موٹر سائیکل کا انجن نمبر حاصل کر لیا گیا ہے۔ حملہ آور کے جسمانی اعضاء کے نمونے بھی ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں۔ ساتھی رپورٹر عادل پرویز، کیمرامین شاہد احمد اور فضل حسین کے ساتھ آفتاب احمد، جیو نیوز، پشاور۔ اور اب افسوسناک خبر دیں گے آپ کو چترال سے، جہاں مسافروں سے بھری ایک جیپ دریائے چترال میں جا گری۔ 14 میں سے 6 افراد کو مقامی لوگوں نے بچا لیا۔ ایک خاتون سمیت 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، جبکہ باقی کی تلاش ابھی جاری ہے۔ پولیس کے مطابق چیو پل کے قریب جیپ دریائے چترال میں گر گئی۔ جیپ میں 14 افراد سوار تھے جو دریا میں گر گئے۔ مقامی افراد نے 6 افراد کو بچا لیا، جبکہ چترال اسکاؤٹس نے جیپ کو کرین کی مدد سے نکال لیا، جس میں سے ایک خاتون کی لاش ملی ہے، جس کے بعد باقی 4 افراد کی تلاش جاری ہے۔ جیپ میں سوار افراد گرم چشمہ سے چترال آ رہے تھے۔ سڑکوں پر رہنے والے بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت سندھ کا اسٹریٹ چلڈرن بحالی سینٹر کا منصوبہ 6 سال بعد بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ متعلقہ افسران اپنی اپنی ذمہ داریاں قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں جیو نیوز کی نمائندہ امیمہ ملک۔ عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق سندھ میں 15 لاکھ سے زائد بچے بے یار و مددگار زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ بے پناہ غربت، گھریلو تشدد اور دیگر وجوہات کے سبب 8 سے 10 گھنٹے سڑکوں پر بسر کر رہے ہیں۔ حکومت سندھ نے 2010 میں ان بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کورنگی میں بحالی سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ 7واں سال ختم ہونے کو ہے، کروڑوں روپے خرچ ہو گئے، مگر 7 بلاک پر مشتمل بے گھر بچوں کے لیے بنایا جانے والا سرکاری مرکز مکمل نہ ہو سکا۔ اس مرکز میں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ہنر بھی سکھائے جانے تھے۔ بحالی سینٹر کے ایک بلاک میں فرنیچر بھی موجود ہے۔ عمارت میں سرکاری گاڑیاں بھی خستہ حال ہو چکی ہیں۔ تاہم منصوبہ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ سماجی بہبود کی وزیر شمیم ممتاز نے اپنے محکمے کی نااہلی چھپانے کے لیے سارا ملبہ محکمہ ورکس اینڈ سروسز پر ڈال دیا۔ کہتی ہیں عمارتیں مکمل کروانا محکمہ سماجی بہبود کی ذمہ داری نہیں، جبکہ دوسری جانب ورکس اینڈ سروسز کے وزیر امداد پتافی 21 کروڑ خرچ ہو جانے والے پروجیکٹ سے لا علم ہے۔ اسٹریٹ چلڈرن کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے بحالی سینٹر کے قیام کا وعدہ کیا گیا تھا، پر 6 سال گزر گئے، کروڑوں روپے بھی خرچ ہو گئے، لیکن یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ کیمرامین عدنان حیدر کے ساتھ امیمہ ملک، جیو نیوز، کراچی۔ اور وادی ہنزا میں قدیم روایتی تہوار گنانی منایا گیا۔ یہ تہوار پہلی فصل تیار ہونے پر منایا جاتا ہے۔ پوری وادی میں خوشی کے رنگ بکھر جاتے ہیں اور لوگ نئی فصل سے مزے مزے کے پکوان تیار کرتے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی احمد۔ ہنزا کے بلتت قلعے میں قدیم اور روایتی گنانی تہوار منایا گیا۔ وادی میں جب جو کی پہلی فصل تیار ہو جاتی ہے تو لوگ خوشی میں یہ تہوار مناتے ہیں۔ قدیم دور میں یہ تہوار میر آف ہنزا کے محل میں منایا جاتا تھا۔ رواں سال میر غضنفر علی خان کی سربراہی میں لوگوں نے بھرپور جوش کے ساتھ تہوار منایا۔ دن کے آغاز پر کھیت سے نئی فصل کاٹی گئی اور اس سے مقامی پکوان تیار کیا گیا۔ دیسی اور مزے مزے کے کھانوں سے شاہی محل میں مقامی افراد اور سیاحوں کی خاطر توازہ کی گئی۔ یہاں پر جو ہے آج کلچرل ڈے ہے، ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بہت ایک دوسرے سے جو ہے اچھے طریقے سے بیہیو رکھ رہے ہیں۔ تہوار کے رسموں کے اختتام پر محفل موسیقی کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ روایتی دھنوں میں رقص کیا گیا، جسے دیکھنے کے لیے ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔